ایک جنتی بیٹھا ہوگا، پرندہ گزر رہا ہوگا، اس کا دل کرے گا اس کو کھانے کو، تو وہ پرندہ خود بخود بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ پاک نے ایسا محل دیا جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، 10,000 خادم ہوں گے، ایک ہاتھ میں سونے کا جام، ایک ہاتھ میں چاندی کا جام، اور اس میں ایسے مشروبات ہوں گے جیسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو جنت میں ایک کمان کی جگہ مل جائے، پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ اور کتنے دن رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال؟ دنیا میں تو اتنا رہتا ہے نا، دنیا میں ہم صبح سے شام تک محنتیں کر رہے ہیں، کوئی گھر ہمارا اچھا ہو جائے، کوئی ہماری جو ہے نا فیوچر بن جائے، ہمیں خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانیاں ہو جائیں گی، موت کو اللہ موت دے دیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ادھر کوئی جو ہے وہ بیہودہ بات نہیں سن۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، میرے حبیب، ان لوگوں سے، یہ جو قرآن سن رہے ہیں ان سے فرما دیجئے اذالک خیر، یہ جو جہنم کا بھی ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں، یہ بہتر ہے؟ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، قرآن سننے والوں، قرآن پاک کے درس میں بیٹھنے والوں، سن لو اب۔ قل، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، یہ جو ابھی پیچھے جہنم کا ذکر ہوا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے والے باغ، التی وعد المتقون، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مسخرا، یہ ان متقیوں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں انہوں نے خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، خواہشات پہ قابو رکھا، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، وہ مسخرا، اور ان کے لیے لوٹ کے جانے کی جگہ ہے، کیونکہ ان کے والدین جنت سے آئے تھے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، تو چونکہ اصل گھر ان کا یہ ہے وہ مسخرا، تو ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہ کوئی معمولی باغات نہیں ہے، ادھر جو یہ چاہیں گے وہ ان کو ملتا رہے گا۔ ایک جنتی بیٹھا ہوگا، پرندہ گزر رہا ہوگا، اس کا دل کرے گا اس کو کھانے کو، تو وہ پرندہ خود بخود بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ کسی پھل کا دل کرے گا کہ میں یہ پھل کھانا چاہتا ہوں، وہ پھل خود بخود لٹکا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ کسی جگہ پہ جانا چاہے گا، مثال کے طور پہ ادھر ہے، ابھی امریکہ جانا چاہ رہا ہے، تو دنیا میں تو کیا ہوگا، پہلے جو ہے اس کے لیے ایک لمبا سا پروسیجر ہے، پھر بعد میں ٹکٹیں، اس کے بعد جانا۔ ادھر یہ نہیں ہوگا، جیسے دل کرے گا میں جانا چاہتا ہوں فلان جگہ پہ، فوراً پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک نے ایسا محل دیا ہوگا جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، 10,000 خادم ہوں گے، ایک ہاتھ میں سونے کا جام، ایک ہاتھ میں چاندی کا جام پکڑا ہوگا، اور اس میں ایسے مشروبات ہوں گے جو انہوں نے کبھی اس کا لذت، ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو جنت میں ایک کمان کی جگہ مل جائے تو یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے، یعنی پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ اور کتنے دن رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال؟ دنیا میں تو اتنا رہتا ہے نا، دنیا میں ہم صبح سے شام تک محنتیں کر رہے ہیں، کوئی گھر ہمارا اچھا ہو جائے، کوئی ہماری جو ہے نا فیوچر بن جائے، تو کتنے دیر رہیں گے؟ 60 سال، 80 سال، 100 سال، کتنا دیر رہیں گے؟ اور میں خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانیاں ہو جائیں گی، موت کو اللہ موت دے دیں گے، حتیٰ کہ نیند کو بھی اللہ موت دے دیں گے، نیند بھی نہیں آئے گی انسان کو، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہ چست و تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ادھر کوئی جو ہے وہ بیہودہ بات نہیں سنے گا، کوئی جھوٹ نہیں سنے گا، کوئی ایسی بات نہیں سامنے پیش آئے گی جو اس کو گراں گزرے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جو آپ کے رب نے متقیوں کے ساتھ کیا ہے، مسئولا، اور یہ اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ آپ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں اب جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
میرے بندے دنیا میں تم نے بڑی مشقتیں برداشت کی، میں تم سے راضی ہو گیا، آج آ جاؤ، تمہیں میری رضا حاصل ہے اور آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خواہشات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا سننا قبول فرما، کوئی کمی کوتاہی رہ کہ اپنے فضل سے معاف فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا میں دین کو غالب فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقربا، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، خصوصاً یہ جو ہمارے نمازی بھائی ہیں، ان کے بھائی کا کل انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرے۔ یا اللہ تمام جتنے ہمارے جو ہے مرحومین ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی اپنے دربار سے مردود نہ فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔